یہ بتائیے گا کہ جو لواحقین ہیں سانحہ اے پی ایس کے شہداء کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری سائڈ سے 3 لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جنرل رحیل شریف صاحب، دوسرا وہ کہتے ہیں ظہور الاسلام صاحب جو ڈی جی آئی صحیح تھے، تیسرا ہدایت صاحب جو کور کمانڈر پشاور تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. مجھے بتائیں کہ کیا سانحہ اے پی ایس کی بنیاد پر وہاں جو نیگلیجنس تھی سیکیورٹی کی، اس بنیاد پر کیا ان 3 کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر نہیں بھی ہو سکتی اور لواحقین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ ان پہ ایف آئی آر کر کے ان کو پراسیکیوٹ نہیں کریں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کر لیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب کا کتنا بڑا امتحان ہے یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جن کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جن کے اتنے قریبی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی سختی سے بات تو نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. ان کو تو نینی کے صاحب کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. لیکن یہ فیصلہ تو کوئی کمیشن ہی کرے گا نا، کوئی انکوائری ہی کرے گی. کہ دیکھیں اگر اس کو پرنسپل بنا لیا جائے اس بات کو، جو کہ برا پرنسپل نہیں ہے، کہ جب بھی کسی ادارے میں کوئی خرابی ہو تو جو ادارے کا ہیڈ ہے اس کی بات پرس ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے پھر آپ کے خیال میں ہمارے ہاں انصاف کا کیا حال ہے، پروسیکیوشن کا کیا حال ہے، عدالتوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ہیڈ کون ہے؟ پھر ایسے نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی، کہ بھئی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس لیول پہ کوتاہی ہوئی ہے. اگر ہیڈ کو پکڑنا ہے تو اس وقت تو پاکستان کے تمام ہیڈ جو ہیں ان کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جی نہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کہیں جی ہم انکوائری کراتے ہیں، اگر ان کا بھی قصور نکلا کسی بھی طریقے سے تو وہ کر دیا، اس کو بھی جنرل صاحب لایا جائے عمران گا. خان صاحب کے لیے کتنا مشکل کام ہے، ظاہر ہے انہوں نے عدالت کو مطمئن بھی کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے کل کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر میں یہ تو چونکہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف کیا جائے بلکہ ذمہ داروں کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آسان ہے کام، مشکل نہیں ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں. کہ آلریڈی ایک بہت ہائی لیول کے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے، اس پر انہوں نے عمل صرف کرنا ہے. اگر عمل ہو گیا ہے تو رپورٹ دے دینی، جی یہ دیکھیں یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی، عمل ہو گیا ہے. اگر عمل نہیں ہوا ہے تو کوئی ریکمنڈیشن اگر رہ گئی ہے تو اس پر پھر وجوہات بتانی پڑیں گی کہ جی عمل کیوں نہیں ہوا. اور اگر عدالت عالیہ اس کمیشن کے ریکمنڈیشنز کے اوپر مطمئن نہیں ہے، یا جو لواحقین ہیں وہ مطمئن نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ایک اور کمیشن بنے گا اور وہ بھی جوڈیشلی بنے گا. عمران خان کا اس میں بھی کوئی امتحان نہیں ہے. تو میرا نہیں ٹھیک ہے، خیال کہ عمران خان صاحب یعنی کے کہ لیے اس کوئی سے بہت بڑی آپ مصیبت ہے. سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ سول اور ملٹری تعلقات میں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ہم درار دکھیں گے تو وہ نہیں آئے گی، بیکاز جو رپورٹ آئے گی اس کے اوپر عمل درآمد ہو لیکن جائے جنرل گا. صاحب زماریہ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ جنرل صاحب ایسی پرسیپشن کیوں بنی ہے خاص طور پہ 6 اکتوبر کے بعد سے؟ اور اگرچہ وہ معاملات طے پا گئے لیکن شہر اقتدار میں یہ باتیں اب سر عام ہونے لگی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ شاید وہ صفحہ جو ہے چلیں مکمل طور پہ پھٹا نہیں ہوگا لیکن اب ایک دراڑ آ گئی ہے ان تعلقات میں. تو آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہے یا چیزیں آگے جا کے بہتر ہو جائیں گی اگر ایسا ہے بھی؟ جی دیکھیں چیزیں تو بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور خراب بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خاص معروضی حالات ہیں اس میں فوج کا ایک کردار بڑھتا چلا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک خاص لمٹ سے بڑا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کردار صرف فوج ہی کا نہیں ہے، اس کی وجوہات اور لوگوں کے کردار بھی ہیں. میں 2-3 باتیں کہا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیے صرف ایک ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے حدود میں رہے، سبھی اداروں کو اپنے اپنی حدود میں رہنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بازار میں خریدار موجود ہوں تو خریدنے والے کے اوپر آپ زیادہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ جو بکنے والے لوگ ہیں ذرا ان کی طرف بھی آپ توجہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا جو بھی بات ہو رہی تھی کہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے عدیل آپ نے کی کہ 6 اکتوبر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کس طرح کا ماحول بن رہا ہے. یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ ایک اور بھی ہے جہاں پہ جب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی کبھی ڈیلے ہوتا ہے، کبھی پوسٹ پون ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں نئی ڈیٹ جاری کر دی جائے گی، کبھی کہتے ہیں نمبرز پورے نہیں ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے اندر اپنی رفٹ شاید پیدا ہو چکی ہے اور بھی کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام اگر اس سچویشن کی ریڈنگ کی جائے تو کیا واقعی میں کچھ کریکس آ چکے ہیں سول ملٹری ریلیشن؟ یہ دیکھیں جب بھی تھن میجورٹی ہو کسی بھی پارلیمنٹری نظام میں اور کولیشن گورنمنٹ ٹائپ گورنمنٹ ہو یا آپ کولیشن پارٹنرز کے ذریعے آپ آگے چل رہے ہو تو اس قسم کے مسائل تو اٹھتے رہتے ہیں.
کیونکہ جو چھوٹے کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر 5-6 مہینے کے بعد اپنا پاؤنڈ آف فلیش وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پہلے والا وہ ختم ہو جاتا تھا ندر پاؤنڈ آف فلیش وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. تو یہ تو میرا خیال ایک نارمل چیز ہے اس قسم کی حکومت جب نزاکت ہو نمبرز کی تو یہ چلتا ہے. اور یہ بھی ایک عام بات ہے کہ جب نمبرز پورے نہ ہو تو چیزیں پوسٹ پون کی جاتی. تو میرا خیال ہے اس میں وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ. یہ ایک نارمل پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں اور وہ اس پیج کے بجائے ان پیجز کا زیادہ فکر کرنا ویسے چاہیے جنرل صاحب نے جو چھوٹے چھوٹے اور جنرل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. جو کل کی سچویشن کو لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں سول ملٹری تعلقات سے, جو ہم نے دیکھا ہے, ہماری تحقیق ہے, ہم نے چیزوں کو آبزرو کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مسائل, یعنی اتحادی تو آگے کی بات ہے, یعنی اتحادیوں نے, یہ تو ٹائم ہوتا ہے اتحادیوں کی جانب سے ناز نخرے دکھانے کا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کی گئی تھی. تو اب جب ایسی صورتحال ہو اور آپ نے اپنے لوگوں کو بھی راضی نہ رکھا ہو اور ساری چیزیں دوسری جانب ڈال دی جائیں کہ شاید دوسری جانب سے خرابی ہو رہی ہے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایسا کوئی سول ملٹری تعلقات کا معاملہ کل ہونے والے دونوں ایونٹ سے کم از کم نہیں تھا. یعنی کہ پارٹی کی اپنی کہیں نہ جو کہیں پہ اسپرٹ کچھ آف ناکامی. ڈیموکریسی ہے نا, اسپرٹ آف ڈیموکریسی, اس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حد میں رہے تو باقیوں کو بھی اپنے اپنے حدود میں رہنے کی ضرورت ہے. اسپرٹ آف ڈیموکریسی مسٹ فلورش. جب آپ اپنی پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, آپس میں بات چیت نہیں ہے اور آپ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تو اسپرٹ از ڈیڈ. جب تک آپ اسپرٹ کو ریوائیو نہیں کریں گے ڈیموکریسی آگے نہیں چلے گی بھائی. دیکھیں گرل تو جب صاف ظاہر ہے جب آپ پرائم منسٹر کو بلا لیں سپریم کورٹ میں کچھ نہ بھی کہیں, دس بائی اٹ سیلف از اے سارٹ آف گرلنگ, کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بڑی بات ہے جس پر کوئی کوتاہی محسوس ہوئی ہے تب جا کے بلایا. تو یہ بات تو اس کو تو زیادہ ہم ڈسکس نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی یہ سانحہ جو اے پی ایس ایس کے متعلق. پہلی بات یہ کہ آپ سب جانتے ہیں, آج سب کو کلیئر ہے کہ ایک ہائی لیول جوڈیشل کمیشن آلریڈی بنایا گیا تھا. انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کی تھی, اپنی رپورٹ تیار کی تھی, اس کے اندر فائنڈنگز ہیں, اس کے اندر ریکمنڈیشنز ہیں. اب جو بھی گورنمنٹ تھی اس کا یہ پورا یہ بنتا تھا اس کی ڈیوٹی کے اس کی ہر ریکمنڈیشن پہ من اس کے اوپر عمل کرے. اور جب یہ جا رہے تھے وزیر اعظم سپریم کورٹ میں تو ان کے سٹاف کو چاہیے تھا کہ اچھی طرح ان کو بریف کرتے کہ جی ان کی کن شکوں پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ شاید وہ ہی واز ناٹ ویل پریپیئرڈ, وہ نہیں تھا. جل صاحب ایون یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی 20 اکتوبر کو آرڈر دے رکھا ہے جس میں آپ کی جانب سے کوئی انسٹرکشنز دی جائیں اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں. جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے بتائی تو پھر عدالت نے کہا کہ اتنا ہم جو ہمارا آرڈر ہے آپ نے اتنے عرصہ وزیر اعظم کو بتایا ہی نہیں. تو اس پر پھر جج صاحبان نے کہا کہ جی ان کو بلائیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو ٹیم کے اندر یہ وجہ بنی. ہاں جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ جو پروفیشنلز ہیں جن کا جو کام ہے جب وہ نہ کریں تو پھر ان کی کوئی باز پرس ہو یا کوئی اور وجوہات کی بنا پہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی یا تم نے میرا کام نہیں کیا. لیکن اس بات پہ کوئی چینج نہیں ہوتی کہ جی تم نے اپنا کام نہیں کیا. چلیں یہ ایک بات. اچھا, وہ جو رپورٹ تھی اس کے تحت جو بھی معاملات تھے اس میں چند ایک چیزیں جو ہوئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہو گیا آج تک 6 لوگوں کو سزائے موت دی ملٹری کورٹس نے, 5 پر عمل درآمد ہو گیا, 1 ابھی پینڈنگ ہے, اس کی اپیل ہے سپریم کورٹ میں. اس کے بعد 4 آرمی آفیسرز کو سزائیں دی گئیں, آرمی آفیسرز سرونگ آرمی آفیسرز کو سزائیں دی گئیں مختلف نوعیت کی, اسی بنا پر کہ کسی کا لیپس تھا, کسی نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جو آپریشنز ہوئے اس میں بہت سارے لوگ کیفر کردار کو پہنچا دیے گئے کیونکہ جو انفارمیشن ملی, جو پتہ چلا اس کے تحت. تو اے پی ایس کے متعلق زیادہ تر جو لوگ کنسرن تھے, جو ریلیٹڈ تھے, جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا, ان کو اپنی جگہ پر وہ موجود ہے, زمین کے نیچے وہ پڑے ہوئے ہیں, ادھر وہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بات بتانا ضروری تھی. باقی یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ کتنی متاثر ہو سکتی ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا ہے؟ کیونکہ کل کویسچنز ہوئے, اگرچہ اس حوالے سے جج صاحبان نے جس انداز میں ریمارکس دیے وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جب چلے تو اس کی اور انداز میں ہائپ کریٹ ہوئی, لیکن بہرحال سوال تو وہ اٹھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں متاثر ہونا چاہیے نہیں, کیونکہ بڑا ایک نیشنل لیول کا امپورٹنٹ معاملہ ہے.
لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے آ جاتا ہے زبان زد عام تو پھر فرق تو پڑتا ہے. اس کے بارے میں بھی میں دو چار باتیں ضرور بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دو فوجیں آپ آمنے سامنے یا کوئی بھی قسم کی کانفلکٹ ہو جیسے یہ تھی تو اس میں جیتنے والا اس بات کی ضد کرے کہ جب تک تمہارا آخری بندہ میں نہیں مار دیتا میں تو تم سے بات نہیں کروں گا. ایسا آج تک نہیں ہوا. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، IRA کے ساتھ بات کی، UK والوں نے ابھی امریکی بات کر کے گئے ہیں آپ کے افغانستان میں. تو ہمیشہ آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات دس از ہسٹوریکل فیکٹ، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرل صاحب جب بات چیت کر رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے ٹوٹل غالباً 6 راؤنڈز ڈائلاگ کے مختلف ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا نیک محمد صاحب کے ساتھ ہوئے، حکیم اللہ مسعود صاحب کے ساتھ ہوئے، صوفی محمد، مختلف ہیں جن کے ساتھ ڈائلاگز وغیرہ ہوتے رہے ہیں، پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح سے ریزلٹ سامنے نہیں آئے. لیکن اس بار جو ہو رہا ہے اس میں طالبان کو پہلے ہی پوری دنیا ان کی مخالفت کری یا مخالفت نہیں بھی کری تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے سپورٹ بھی نہیں ہے. تو اس بار جو ڈائلاگ ہوں گے وہ کتنی امپورٹنس رکھیں گے، ان کی کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ جی میں ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. دوسرا ملٹری اینگل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر 10 لوگوں سے آپ کا مدبھیڑ ہو رہی ہو تو اس میں سے اگر 3-4 سے آپ بات چیت شروع کر دیں تو باقی 7 سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تو دو میں نے آپ کو ملٹری باتیں بتائی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے کہ پچھلے 5-6 دفعہ بات چیت ہوئی اور ناکام ہوئی ہے. اس لیے میری بہن کہ اس وقت ناکام کرنے والے، سبوتاج کرنے والے تھے پیچھے، CIA، NDS، they never wanted کہ یہ کامیاب ہو. اس وقت اب اس کی کامیابی کے لیے معاونت ہو رہی ہے وہاں سے افغان طالبان کی طرف. سی آف ڈفرنس جو ابھی بات ہو رہی ہے جو پہلے بات تھی. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جو کہ قبائلیوں کے لیے سب سے بڑی ہزیمت والی بات ہے ہتھیار ڈالنا. ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانتے ہیں اور جو ان کا جو آبجیکٹو تھا اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں اپنی قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں تو وہ دے آر پراپرلی ڈیفیٹڈ اینٹی. وہاں پر ان کو جگہ افغان طالبان نہیں دے رہے، ان کے لیے جگہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ جاؤ جی لیکن ہم آپ جنرل کو ادھر صاحب سے کام. سپوائلرز تو ابھی بھی بہت سارے ہیں جو اس کے اندر انٹرمین کر سکتے ہیں. سپوائلر تو ہیں اور سپوائلرز بیسیکلی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں انڈیا اور افغانستان کے اندر بھی ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے بہت بہن بھائی ہیں جو اس پوری چیز کی نوعیت کو نہیں سمجھتے. بس وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. ارے بھائی جب بات یہ تو گھٹنے ٹیکنا نہیں ہوتا، جو جیتنے والی سائڈ ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہی ہوتی. وہاں یہاں پر ہم نے ان کا برکس نکال دیا ہے، وہاں پر ان کے لیے جگہ نہیں ہے، ہتھیار ڈال رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن پاکستان کی ماننے تو کون گھٹنے ٹیک رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات جو لاجیکل ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میرا نہیں خیال. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ جن کے لخت جگر جدا ہوئے ہیں اتنے کم عمری میں، ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جو میں نے آپ کو معلومات دی ہیں ان تک پہنچانی کہ جی APS سے ریلیٹڈ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جو رہ بھی گیا اس کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. وہ یا تو آ کے قانون کا سامنا کرے یا پھر ہم اس کو جنرل ملیا صاحب یہ میٹ کریں بتائیے گے. گا